ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، خشیت اور للہیت، اس کا مقام اور اس کی جگہ دل ہے۔ خوف خدا انسان کے دل میں ہوتا ہے، تقوی، پرہیزگاری اور خشیت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا تھا اور فرمایا تقوی ہاہنا۔ تقوی اور خشیت یہ انسان کے دل میں ہے 3 دفعہ۔ یہاں سمجھنے کی ایک بڑی اہم بات ہے، بعض لوگ اس خشوع اور خضوع کو ظاہری شکل و صورت سے اور تصنع اور بناوٹ سے سامنا اس کا کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں، ملتے ہوئے جھک جانا اور سمجھنا کہ میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، سر کو جھکا لینا کہ میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس طرح کے دیگر کام جو لوگ کرتے ہیں ان کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں۔ تقوی کا مقام دل ہے، اور دل ہی انسان کی ایسی چیز ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ سر نیچے سے نیچے کیے جا رہا ہے نماز کے اندر۔ انہوں نے اسے بلایا اور بلا کے کہا کہ تیری خشیت، للہیت اور خوف خدا سر میں ہے، تو سر جھکائے جا رہا ہے۔ تقوی کا مقام سر نہیں ہے، تقوی کا مقام بدن نہیں ہے، پرہیزگاری کا اصل مقام انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل انسان کا عاجز ہونا چاہیے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اور خشیت ہونی چاہیے۔ اور دل میں خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر سیکنڈ، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، مجمع میں ہو، اکیلا ہو، جہاں مرضی ہو، اسے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو وہ خدا دیکھتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے تقوی کی نشانی۔ توحید پرست انسان ہوتا ہے، وہ کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ ایک تو ڈر تبھی ہوتا ہے نا، انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے، انسان جانوروں سے ڈرتا ہے، اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یاری نہ دی تو جانور مر جائیں گے۔
یہ وہ ڈر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کنڈی کھڑکا دو نا اس پیر صاحب کی، آنکھوں سے نبینے ہو جاؤ گے۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کا ہوتا ہے، اور شرک خوف میں بھی ہوتا ہے، شرک محبت میں بھی ہوتا ہے، شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے۔ تو تقوی کا مقام بدن نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس کے بغیر میرا اور آپ کا چارہ بھی نہیں ہے۔ ہر وقت ہر انسان پہ لازم ہے، ہر وقت اس کے اوپر یہ واجب ہے، اپنے دل میں وہ ہمیشہ اللہ کا الحاکمین کا ڈر رکھا کرے۔ دل میں خشیت کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سنت رسول کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے، سنت کا نعوذ باللہ مخالف ہے، اللہ نہ کرے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں آ سکتا۔ یہ لازمی و ملزوم چیزیں ہیں، یہ سنت رسول سے تہی دامن ہے، وہ جان چھڑائی ہوئی ہے اس نے سنت رسول سے، اور ملتے ہوئے پگڑی باندھ کے بڑی لمبی چوڑی یوں کر کے گٹے گوڈے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باادب ہیں، ہم بڑے عاجز اور انکساری والے ہیں، اور یہ وابی تو اکڑ اکڑ کے ملتے ہیں، یہ نعوذ باللہ گستاخ ہیں۔ ان باتوں کو میرے دوستوں بزرگوں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دل متقی ہے نا، دل پرہیزگار ہے، خوف دل میں ہے، خشیت دل میں ہے، تو میرے اور آپ کے بدن پہ آٹومیٹکلی طور پہ اس کا اظہار اللہ خود کروا دیتے ہیں، لازمی نتیجہ ہے۔ اور جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اصل پرہیزگاری، اصل تقوی اللہ احکم الحاکمین کی نگرانی کے بعد یہ ہے کہ انسان سنت رسول کا پابند ہو۔ اس کی دلیل موجود ہے، اور یہ باتیں انتہائی قابل غور ہیں، قابل فکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، مکے کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوتے ہی آپ سے ایک سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ آپ کو مکے کے سرداروں نے کہا ہوا تھا جب ہم آپ کی مجلس میں ہونا تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی مجلس میں بلایا نہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، ان سے مال مطلوب نہیں ہے۔ آپ کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ یہ سردار لوگ ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھیں گے تو اسلام کو بڑی دولت نصیب ہو جائیں گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ صرف اس وجہ سے میرے نبی نے اس نابینے صحابی کی طرف دیکھا نہیں کہ یہ تو بعد میں بھی میرے پاس آ کے سوال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ عبس وتولی، آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ آپ کے الفاظ شاید ترجمے میں ہو سکتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے ویسے۔ عبس وتولی، اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور اپنا چہرہ بدلا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اسے کیا علم ہے کہ اس نبینے کے دل میں تقوی بڑھا ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تزکیہ نفس اللہ نے کس بات کو کہا ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم، اس صورت میں ان کے لیے کمال عظمت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ جس شخص کے تقوی، پرہیزگاری اور خشیت کی گواہی خود رب رحمان عرش معلی پہ دیتا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، نابینا ہے حالانکہ، ان کو جب ضرورت پیش آئی نا کوئی مسئلہ پوچھنے کی، یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا تو کمال ہو جائے۔ یہ نہیں سوچا جمعے والے دن پوچھ لوں گا، قاری صاحب آئیں گے تو جمعے والے دن پوچھ لیں گے، امام صاحب نماز پڑھانے آئیں گے تو پوچھ لوں گا، 5 وقت تو مجلس ہوتی ہے نا نماز میں،
نہیں دل میں خیال آیا اس دین کے مسئلے کا علم مجھے ابھی ہونا چاہیے، اور دین کی تعلیم کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقت میں جنت کے رستے پہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کس کے پاس گئے؟ اپنی سوچ نہیں لڑائی کہ مسئلہ یوں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا کہ مسئلہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے تاخیر سے بھی کام نہیں لیا، جلدی پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور جانتے تھے اگر مسئلہ حل کروانا ہو تو یا قرآن سے کروانا ہے یا نبی کے فرمان سے کروانا ہے۔ تقویٰ اس کا نام ہے۔ مرضی اپنی، منشا اپنی، مولوی اپنے، دین اپنا، عادتیں اپنی، فکریں اپنی، سوچیں اپنی، طریقے اپنے، طور طریقے اپنے، اور رسم و رواج اپنے، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم دین دو چیزوں کا نام ہے، یا رب کے فرمان کا یا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا۔ بس جانتے تھے یہ مسئلہ میرا نبی حل کرے گا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توجہ نہ دی جو دینی چاہیے تھی۔ ہم کیا جانتے ہیں ان دین کے طالب علموں کی شان کتنی ہے؟ ہم تو دنیا داروں کی طرف نظریں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، میرا بیٹا بڑا بن جائے، افسر بن جائے، وہ ذرا کسی عہدے پہ لگ جائے، اس کا کوئی گریڈ اچھا ہو، اس کی تنخواہیں اچھی ہوں، اس کی دنیا اچھی بن جائے، ہم اسی چکر میں پڑے رہے۔ رب کی نظر میں اگر کوئی محبوب ہے تو سرور کائنات کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو وہی لوگ محبوب ہوتے ہیں جو اللہ والے بن کے رہا کرتے ہیں۔ نبینے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے، لفظ سخت ہے لیکن بولنا پڑتا ہے، اپنے پیغمبر کو ڈانٹ پلا دی، آباسا وتولا ان جاءہ العمی، ایک نبینے کے آنے سے آپ نے چہرہ پھیرا۔ میرے رب کو بھی اپنے نبی کی بڑی شان منظور ہے، یہ نہیں کہا آپ نے چہرہ پھیرا، لفظ بدل کے اللہ نے اتارا ہے، اس نے چہرہ پھیرا ہے، اس نے تیوری چڑھائی ہے اپنے ماتھے پہ، اس لیے کہ اس کی مجلس میں ایک نابینا آیا تھا۔ جاءک یسعی، قرآن کا کیا خوبصورت اسلوب ہے، باوجود اس کے کہ وہ نابینے تھے، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے نابینا آدمی چل کے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے دوڑ کے آ رہا تھا۔ یہ محبت ہے دل میں، جس دل میں دین کی محبت ہوتی ہے تقویٰ وہاں آتا ہے، خشیت وہاں آتی ہے، پرہیزگاری وہاں آتی ہے۔ یہ صرف اوپر سے جھکنے وکنے کا نام عاجزی انکساری نہیں ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس کو تصنع کہہ لیں، اس کو بناوٹ کہہ لیں، اور اللہ نہ کرے اس کو ریاکاری کہہ لیں، جس سے اللہ کے نبی اپنی امت کو ڈراتے ہی چلے گئے۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پھر عبداللہ بن ام مکتوم کو ملتے تھے نا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور کہتے ہوتے تھے تیری وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے چند الفاظ مجھے بولے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور یقین مانے جس بھی بندے کے دل میں، چاہے وہ آج کا امتی ہو، چاہے قیامت تک آنے والا ہو، دل اس کا صاف ہے، شیشہ ہے، اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہے، اس کے دل میں حسد نہیں ہے، اس کے دل میں بغض نہیں ہے، اس کے دل میں کینہ نہیں ہے، اس کے دل میں عداوتیں نہیں ہیں، اس کے دل میں دشمنی نہیں ہے، اس کا دل یوں صاف ہے جیسے نبی کائنات نے فرمایا تھا چڑیوں کی طرح صاف ہے۔ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کی کمی کوتاہی معاف کر کے اللہ اس بندے کو جنتوں کا وارث بنا دیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، یہ بچے کام نہیں آئیں گے، یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا، یہ عہدے، یہ منصب، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جو اپنا صاف دل لے کے میرے پاس آیا میں اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ نے ان کو شانیں ویسے نہیں دے دی۔ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں، یہاں تو ایک عبداللہ بن ام مکتوم کی بات ہے، کئی صحابہ ہیں اور ادھر سے وہی سردار آ رہے ہیں، تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھوڑا سا خیال پیدا ہوا تھا کہ کاش ان کے آنے سے پہلے پہلے یہ اٹھ جائیں، تاکہ وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں انہی جیسے لوگ ہوں،
یہ دنیا دار جو ہوتے ہیں نا، صرف جو دین والے بندے کو اپنے سے بڑا ہیچ اور نیچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا جب یہ اوپر جائیں گے اپنے رب کے پاس تو ان کی عزتیں کتنی ہوں گی، ان کی رفعتیں کتنی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں تھوڑا سا خیال لائے، آسمان سے قرآن اترا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے دور کرنا چاہتے ہیں جن کی زندگی بھر کی کمائی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے پہ ہی لگے رہتے ہیں، بس جانیں دیتے ہیں، یہ مال دیتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں، گھر بار چھوڑا ہے، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے وطن چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے یہ جس رب کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں جن کو دنیا کی دولت نے اندھا کر رکھا ہے، اور دنیا کی دولت اور مستی میں جا کے وہ اپنے رب کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی زندگی بھر آپ نے اپنی نظر سے ان فقیروں کو دور نہیں ہونے دینا۔ عبداللہ بن ام مکتوم، سبحان اللہ، جنگ قادسیہ، فرمانے لگے کہ مجھے جنگ پہ لے چلو۔ عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی کا ہر صحابی ہی عظیم ہے، ان کی فضیلتیں اپنی ہیں۔ آیت اتری تھی جہاد والی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کبھی بھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ آیت اتری، عبداللہ بن ام مکتوم پریشان ہو گئے، دوڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، کہا یہ آیت اتر آئی ہے کہ جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کبھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، میں تو نبینا ہوں، میں کیسے جہاد پہ جا سکتا ہوں؟ نظریں اللہ نے میری لی ہوئی ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ جس کی دو کریم چیزیں، عزت والی چیزیں یعنی آنکھیں لے لیتا ہے، اس کا پھر بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کیا کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا نابینا، اس کی آنکھیں پہلے ٹھیک تھی تو چلی گئیں، تو ایک دوست کہا کرتے تھے یار تینوں ایک کے بڑا افسوس ہوں ہے، تجھے اللہ نے نظریں دی تھیں لے لی۔ تو وہ تھا چھوٹا، تو وہ بڑے غصے میں آ کے کہا کرتا تھا میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ افسوس ہوتا ہے۔ افسوس کیوں ہوگا؟ اللہ نے میری آنکھیں لے کے مجھے جنت کا وارث نہیں بنا دیا ہوا، افسوس کس بات کا؟ کامیابی تو وہ ہے جو شخص آخرت کے دن کامیاب ہو گیا، بس۔ ادھر اللہ کے نبی کے پاس دوڑ کے آئے، ان کی شان کے کیا کہنے، اللہ نے اسی آیت کو دوبارہ نئے الفاظ کے ساتھ نازل فرما دیا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمہاجرین، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو مجبور ہیں، ان کے علاوہ کی بات ہے، ان کی تو مجبوری ہے، اللہ ان کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر عطا فرمائے، ان کی نیتیں خالص ہیں۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ قادسیہ کی جنگ ہونے لگی، عبداللہ بن ام مکتوم مطالبہ کرنے لگ گئے، کہا میں نے جہاد پہ جانا ہے، دل میں تقویٰ، اس کا انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ ساتھی کہنے لگے آپ نابینے ہیں، آپ کیا کریں گے جنگ پہ جا کے؟ سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دم پلٹ کے کہنے لگے مجھے جہاد پہ ساتھ لے کے چلو، جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دینا، جب تک میرے خون کا آخری قطرہ نہیں گرے گا میں جھنڈا ہٹنے نہیں دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ اترے پھر میدان جنگ میں، اس نابینے صحابی نے اپنے ہاتھ میں قادسیہ کا جھنڈا رکھا، جسم لہو لہو، جسم چھلنی چھلنی، بدن سے خون کے فوارے نکلتے رہے، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم اس اسلام کے جھنڈے کی فتح کے لیے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑے رہے، وہیں پہ اللہ نے انہیں شہادتیں عطا کی، اور پھر انہی لوگوں کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے قادسیہ کی فتح بھی نصیب فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جنگ لڑیں گے اور دوران جنگ کوئی دوسرے سے پوچھے گا اوے لڑنے والوں میں پتہ کرو کوئی صحابی رسول ہے؟ کہا جوں ہی انہیں میرے صحابی کا علم ہوگا کہ اس میدان میں صحابی بھی اترے ہوئے ہیں،
اللہ اس صحابی کی برکت کی وجہ سے جنگ میں فتح نصیب فرما دے. ان کی شانیں اپنی ہیں، ان کے مقام اپنے ہیں، دل صاف ہیں، دل میں تقویٰ ہے، دل میں پرہیزگاری ہے، خشیت و للہیت کا مقام دل ہے. یہ بات میری آپ اچھی طرح یاد کر لیں. پھٹے پرانے لباس پہن لینا، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن لینا، گندے سے کپڑے پہن لینا، عجیب عجیب انداز میں رہنے لگ جانا اور یہ سمجھنا کہ میرے اندر عاجزی آ گئی ہے. یہ عاجزی نہیں، تمہارے اندر شیطان آتا ہے. شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب تقوی اور غرور اور فخر اور اس طرح کی متضاد چیزوں کا ذکر کیا تھا تو صحابہ نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی ہم تو چاہتے ہیں ہمارا لباس خوبصورت ہو، ہمارے جوتے خوبصورت ہوں اور ہمارا رہنا سہنا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ عاجزی کے خلاف ہے؟ کیا یہ خشیت و للہیت کے خلاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہفتہ ہفتہ نانا نہیں ہے. ایک ہی ہے جی یہ عاجزی آ رہی ہے، ایسی عاجزی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صاف رہا کریں، جیسے بدن صاف رکھتے ہو ویسے دل کو بھی صاف رکھا کرو. بدن سے زیادہ اپنے دل کو صاف رکھا کرو. اور بالخصوص جو جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں نا، اللہ ہماری یہ کاوشیں کوششیں اور یہ محنتیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی ریاضتیں عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تب تو دلوں کو صاف کر کے آیا کریں. چہرہ دھونے سے پہلے دل کو دھونا ضروری ہے. دل صاف نہیں، بدن جتنا مرضی صاف ہو، اس صاف بدن کی طرف قیامت کے دن اللہ دیکھیں گے بھی نہیں. دل میں پرہیزگاری ہے، بدن کالا سیاہ کیوں نہ ہو، جہاں مرضی رہتا ہو، جیسے مرضی رہتا ہو، دل صاف ہے. اور ایک حدیث ہے، ویسے اس طرح کی حدیثیں بعض دفعہ بیان کرنے کو دل نہیں کرتا. لوگ پہلے ہی بد عملی کی طرف بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے ان کو دلیلیں مل جاتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس بندے کا دل صاف ہو گیا، ایمان اس کے دل میں قرار پکڑ گیا، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے وہ توبہ کرتا ہے. اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہے وہ پھر توبہ کرتا ہے. اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے. اسے پتہ ہے میرا رب میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس حالت میں گزر رہا ہوتا ہے تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین اس کو کہہ دیتے ہیں، میرے بندے تو جس طرح کی مرضی زندگی گزار، میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. جس طرح کی مرضی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں میں چلا جائے گا. اس کے دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری اس کا نام ہے. قدم اٹھانے سے پہلے میں سوچوں میرا یہ قدم میرے حق میں ہے یا قیامت کے دن میرے خلاف ہے. میری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ، میرے ہاتھ کی ہر حرکت، میرے وجود کی ہر حرکت قیامت کے دن یا میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. یہ یاد رکھیے. جیسے قرآن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، القرآن حجت لک و علیک، کھلی کھلی باتیں ہیں، تلک آیات بینات. یہ قرآن قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص کے لیے سفارش کرے، ہر شخص کے لیے. کیسے؟ حجت لک او علیک، یا میرے حق میں یا میرے خلاف. کرے گا ضرور، یہ یاد رکھیے گا. یہ نہیں ہے قاری صاحب نے پڑھ لیا، حافظ صاحب ہو گئے، حافظ صاحب نے پڑھا تو ان کے حق میں سفارش کر دی اور حافظ صاحب شانے پا گئے اور میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نہیں چھوٹے گی. قرآن یا میرے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن، یا قرآن میرے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن. پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، توجہ کرتا ہے، غور و فکر ہے، دل لگا ہوا ہے تلاوت میں اور قرآن میں اور ذکر الہی میں، تو قرآن حق میں سفارش کر دے گا. اور اگر اس سے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن اس شخص کے خلاف گواہی دے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول بھی بول اٹھیں گے، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. تو دل سے لگائیے، دل سے عبادتیں کریے، دل سے نماز پڑھیے،
دل سے تلاوت کیجئے، دل سے رب کو یاد کیجئے، دل سے استغفار کیجئے، دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کیجئے، دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد کروائیے، محل کچیل سے آزاد کروائیے۔ بدن کی بیماری پہ بڑی دوائیاں لیتے ہو، کبھی دل کی بیماری کی بھی دوا لی ہے؟ یہ دوا یہاں سے نہیں ملتی، یہ دوا ملتی ہے تو رب کے رحمان اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے ملتی۔ یہ روحانی بیماریاں جو انسان کو لگ جاتی ہیں نا، روح اوپر سے آئی ہے، بدن نیچے سے آیا ہے۔ بدن کی غذا اللہ نیچے سے اتارتے ہیں، روح کی غذا آسمان سے اتارتے ہیں۔ ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فکر میں پڑ جایا کرو، اور یہ باتیں کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ اگر کوئی بندہ آخرت کی فکر میں لگ جائے، یہ نہیں آخرت کا مطلب ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کر لے، دنیا کا کام ہی نہ کرے اور بالکل راہبوں کسی زندگی گزارنے کے لیے جنگلوں میں نکل جائے اور پیر مستانہ بن کے بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، لوگوں کے نذرانے کھا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں تو اللہ والا ہو چکا ہوں۔ یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ چیز تو ہم نے نازل ہی نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر ضروری کر لی اور چھوڑ کے جنگلوں کو نکل گئے اور سمجھتے ہیں ہم اکیلے اپنے رب کو راضی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے کنارہ کشی نہ کرو۔ یہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے، دنیا میں نے گزارنی ہے، آپ نے بھی گزارنی ہے، لیکن دنیا میں انسان کو اتنا غرق اور مستغرق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ دنیا سے آخرت نہیں روکتی، لیکن جس بندے کی فکریں آخرت بن جاتی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دنیا کے سارے کام خود سدھار دیتا ہے۔ آج کل سب لوگوں کو رزق کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے رزق کی وجہ سے یا پھر اولاد کی وجہ سے۔ آپ بھول گئے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 بندوں کا قافلہ نکلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا تھا مدینے کی خبر لینے کے لیے کہ پتہ کرو مدینے کے ارد گرد کوئی دشمن حرکت تو نہیں کر رہا۔ 10 بندوں کا قافلہ ہے اور بیچارے دشمن کے نرغے میں آ گئے، 70 کی تعداد میں تھے غالباً، اور ان کے پاس پورا اسلحہ ہے، پوری تیاری ہے۔ یہ افراد اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے، بخاری شریف کی یہ طویل روایت ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں مارا تھا ایک بندہ حارث کا، کچھ وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور 3 صحابہ جو تھے ان میں ایک یہ بھی تھے، یہ دشمن کے ہاتھ آ گئے۔ ایک نے تو کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، گھسٹتے رہے، آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں کو لے جا کے انہوں نے مکہ میں بیچ دیا اور ان کو انہی کے ہاتھ میں بیچا جن کا جنگ بدر میں بندہ مارا ہوا تھا۔ انہوں نے قید کر دیا، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، کوٹھڑی بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گھر کی مالکن کہتی ہے میں نے دروازے کے سوراخ سے یوں آنکھ لگا کے دیکھا، یہ بندھے ہوئے ہاتھ، یہ پیروں کی بیڑیاں، یہ جکڑا ہوا بدن، یہ کب تک زندہ رہ سکتا ہے کھائے پیے بغیر؟ لیکن دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جکڑے ہوئے ہاتھوں میں نے کیا دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت سے پھل آ رہا ہے، وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہوئے، ہمارے گھر سے رزق اور رزق کی برکتیں اٹھ گئیں۔ ان کے ایمان مضبوط تھے، انہیں دنیا پہ بھروسہ نہ تھا، وہ رب کو رزاق ماننے والے تھے، انہیں پتا تھا رزق زمین سے نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے۔ یہ ہماری سوچیں بن گئی، کوئی سمجھ رہا ہے کہ میری زمین رزق دے رہی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے میری دکان رزق دے رہی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے میری کاریگری بڑی ہے، میرا ہنر بڑا ہے، مجھے کام کرنے کا طریقہ بڑا ہے، اور میرے پاس بڑے بڑے طور اور طریقے ہیں، میرے ملازم بڑے کام کرنے والے ہیں۔ وہ ساری سوچیں تیری غلط ہیں۔ رازق اوپر بیٹھا ہے، اس نے میرے اور تیرے نصیب میں ماں کے پیٹ میں لکھا تھا اس نے کیا کھانا ہے، وہ رزق تیرے نصیب میں آئے گا ہی آئے گا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، اور آخر مشورہ یہی ہوا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دو۔ اس دور کی سولی یہ نہیں تھی کہ گلے میں پھندا ڈال کے لٹکا دیا جاتا تھا اور روح پرواز کر جاتی تھی۔ 2 لکڑیاں لاتے، ایک سیدھی ایک چوڑائی میں،
ہاتھ بچھا کے ہاتھوں میں سوراخ کر کے کیل کاٹتے، رسوں سے باندھتے، پورے وجود کو لکڑی زمین میں گاڑ کے دور سے کھڑے ہو کے نیزے اور برچھیاں اور تیر کے وار کیا کرتے تھے، اور یوں زخم کھا کھا کے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا، شہید جب رب کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چیونٹی کے کاٹنے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، چیونٹی کے کاٹنے جتنی بھی۔ لیکن مانتا کون ہے؟ صرف وہی مانے گا جس کا ایمان مضبوط ہے۔ سولی پہ لٹکے تیر برسنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تیر روکو، لگتا ہے یہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ تقویٰ رب کا خوف بھی ہے اور تقویٰ رب پہ امید بھی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ آج میں بڑے بڑے ملا اور صوفیاء وہ کہتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، بس اللہ دے وچ ڈوب جاؤ، نعوذ باللہ۔ ان کے عقیدے ہی اتنے گندے ہو گئے، اللہ ان میں ہے، وہ اللہ میں ہے، ہر چیز ان کے ہاں اللہ ہے، یہ اللہ ہو کا یہی مطلب ہے۔ یہ ہو کا مطلب وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، یہ ابن عربی کا پھیلایا ہوا فاسد اور بد عقیدہ تھا۔ اس نحوس سے کسی نے پوچھا تھا وہ جو کتا جا رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے؟ اس بدبخت نے کہا ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ آج وہی اللہ ہو کی آوازیں لگتے نہیں ہیں آپ کے سپیکروں میں؟ ان سے جا کے پوچھ لو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایسی اندھی تقلید آ گئی اس امت میں اور ایسے اندھے طریقے آ گئے اس امت میں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنی کلام سے اپنے رب کی گستاخی کر رہا ہوں۔ اور ایک لکھنے والے نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، میرے پیر صاحب واش روم میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں بھی اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ اتنے بدبخت اور باطن عقیدے ان خبیثوں کے، اور بات ہم کر دیں تو بس گستاخی کا لیول فوراً ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں مومن بندے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی، لالچ کے ساتھ بھی، انہیں اللہ احکم الحاکمین کے عذابوں کا خوف رہتا ہے اور وہ اللہ احکم الحاکمین کی نعمتوں کا لالچ بھی رکھتے ہیں۔ رب سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہی نہ ہونا چاہیے اور انسان کے دل میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تمہاری اصطلاحیں اور یہ تمہارے نظریات یہ اسلام کے سراسر مخالف ہیں۔ میرے صحابہ کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ آیت اتری تھی نا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، وہ اللہ کو دیتے ہیں اور دے کے بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ صدقہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لوگ تو گناہوں سے ڈرتے ہیں نا، صحابہ نیکیاں کر کے اس بات سے ڈرتے تھے کہ نہ جانے قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ کمال تقویٰ ہے، کمال تقویٰ۔ ہم تھوڑی سی نیکی کر کے اپنے ہی اندر خوش ہو جاتے ہیں میں نے بڑا مار کا مار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور آ کے کہنے لگی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، کوئی نہیں ہے میرا سہارا، میں اس بچے کی محتاج تھی، اس نے مجھ سے جہاد کی اجازت مانگی، میں نے دے دی، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، محتاج تو اب میں اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہوں، لیکن آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو اللہ معاف فرمائے ہماری یہ حالت ہو گئی، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اتنے بے پرواہ اور لاپرواہ اور رب کے عذابوں سے بے فکر ہو گئے، اور اپنی آخرت اور عاقبت سے، اپنی موت اور حشر سے، اپنے نشر اور قبر سے، پل صراط اور میزان سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنی زندگی کا حساب دینے سے آج لوگ اتنے بیزار ہو گئے اور اتنے بے قرار ہو گئے، انہیں یہی پتہ نہیں چل رہا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کون جانتا ہے مقام رب کو؟ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگ اپنے رب کی قدر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سٹیج پہ یہ آیت پڑھی تھی، وما قدر اللہ حق کا قدری،
تو غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ممبر کو دیکھا، جس ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی خطبہ دے رہے تھے وہ ممبر بھی خوف خدا سے کانپ رہا تھا، اس آیت کی وجہ سے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگ اپنے رب کی قدر ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس رب کا عذاب کتنا ہے، وہ رب سخت کتنا ہے، اس کی قیامت کے دن ہولناکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رب الہی کے عرش کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، قیامت کے دن رب کے غصے کا یہ عالم ہوگا کہ 8 فرشتے اس عرش کو تھام کے کھڑے ہوں گے۔ کس کو ڈرے؟ بے خوف لگی پھرتی ہے دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دنیا میں رب سے نہیں ڈرتا اسے آخرت کے دن ڈرنا پڑے گا، اور جو دنیا سے رب سے ڈرتا رہتا ہے وہ آخرت کے دن ہر قسم کے ڈر سے اللہ اس کو آزاد کر دیں گے۔ خوف ہے، آنسو گرے، انہوں نے کہا لگتا ہے موت کا ڈر آ گیا اس کے دل میں، موت کا ڈر، روکو تیر نہ مارو، قریب گئے اور کہا آپ ڈر گئے ہو موت سے؟ اللہ اکبر، کہا موت سے نہیں ڈرا، یہ آنسو موت کے ڈر سے نہیں گر رہے، یہ اس لیے گر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک جان دی تھی جو اس کے سپرد کر رہا ہوں، رب مجھے 100 جانیں دیتا تو میں بار بار شہید ہوتا تو پھر جا کے حق ادا ہونا تھا۔ یہ ہے، شعر پڑھا تھا بخاری شریف میں، یہ شعر موجود ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، جب میں اللہ کے لیے شہید ہو رہا ہوں تو پھر مجھے پرواہ کس چیز کی ہے، رب کے لیے میں کر رہا ہوں، مجھے پرواہ کس چیز کی ہے۔ آج مولوی دل چھوڑ جاتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے فلاں بندے نے خطبے کے بعد بات کی تھی۔ تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، یہ للہیت نہیں ہے، یہ خشیت نہیں ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ مولوی بھی اپنے آپ کو علامہ اور فہمہ کہلوانے پہ راضی ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے میرے نہ کیے ہوئے پہ لوگ میری تعریفیں کرتے رہیں، اور عام لوگ تو ویسے ہی چاہتے ہوتے ہیں، مزاج ہی بدل گئے۔ شعر میں ان کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں، بس خوف اس وجہ سے کھا رہا ہوں اور آنسو اس بات کے بھی گر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری شہادت کو قبول نہ کرے۔ تیر کھا رہے ہیں، نیزے کھا رہے ہیں، برچیاں کھا رہے ہیں، رب کے لیے جان اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ تقویٰ کمال ہے، پرہیزگاری کمال ہے، للہیت کا عروج ہے، خشیت الہی کی منزلیں طے کر چکے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی زندگی کے گناہ پہلے بخش دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کتنے تقوی والے لوگ ہیں، شہادت کے وقت بھی کہہ رہے تھے نہ جانے ایسا نہ ہو کہ میری شہادت قبول نہ ہو۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں، اسے للہیت اور خشیت کہتے ہیں۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی تکمیل پہ اس کے بعد والا جمعہ ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں تقویٰ، للہیت، خشیت پیدا فرمائے، ہر ویلے ہم اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنے والے ہوں، اور اللہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔